السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بلا شبہ اللہ کی ذات میں بہت زیادہ حیا کی صفت ہے، وہ بغیر مانگے بہت زیادہ دینے والے ہیں۔ جب آدمی اللہ تعالیٰ کے سامنے مانگنے کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے تو انہیں ان ہاتھوں کو خالی اور ناکام واپس کرنے سے حیا آتی ہے، اس لیے ضرور عطا فرمانے کا فیصلہ فرماتے ہیں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے بازار میں قدم رکھتے ہوئے کلمات پڑھے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو حی لا یموت بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ اس کے لیے 10 لاکھ نیکیاں لکھ دیتے ہیں اور اس کے 10 لاکھ خطائیں مٹا دیتے ہیں اور 10 لاکھ درجے اس کے بلند کر دیتے ہیں۔ ایک روایت میں 10 لاکھ درجے بلند کرنے کے بجائے جنت میں ایک محل بنا دینے کا ذکر ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے آزاد کردہ غلام حضرت ہانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ جب کسی قبر کے پاس کھڑے ہوتے تو بہت روتے، یہاں تک کہ آنسوؤں سے اپنی داڑھی کو تر کر دیتے۔ ان سے عرض کیا گیا، یہ کیا بات ہے، آپ جنت دوزخ کے تذکرے پر نہیں روتے اور قبر کو دیکھ کر اس قدر روتے ہیں کہ آپ نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قبر آخرت کے منزلوں میں سے پہلی منزل ہے اور بندہ اس سے نجات پا گیا تو آگے کی منزلیں اس سے زیادہ آسان ہیں، اور اگر اس منزل سے نجات نہ پا سکا تو بعد کی منزلیں اس سے زیادہ سخت ہے۔ نیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا، میں نے کوئی منظر قبر سے زیادہ خوفناک نہیں دیکھا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 5 قسم کی دعائیں خاص طور پر قبول کی جاتی ہے۔ مظلوم کی دعا جب تک وہ بدلہ نہ لے لے، حج کرنے والے کی دعا جب تک وہ لوٹ نہ آئے، مجاہد کی دعا جب تک وہ واپس نہ آئے، بیمار کی دعا جب تک وہ صحت یاب نہ ہو، اور ایک بھائی کی دوسرے بھائی کے لیے پیٹھ پیچھے دعا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان دعاؤں میں سب سے جلدی قبول ہونے والی وہ دعا ہے جو اپنے کسی بھائی کے لیے اس کے پیٹھ پیچھے کی جائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اللہ تعالیٰ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو اس کے لیے لازم ہے کہ اپنے پڑوسی کے ساتھ اکرام کا معاملہ کرے۔ صحابہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، پڑوسی کا حق کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر وہ تم سے کچھ مانگے تو اسے دو، اگر وہ تم سے مدد چاہے تو تم اس کی مدد کرو، اگر وہ اپنی ضرورت کے لیے قرض مانگے تو اسے قرض دو، اگر وہ تمہاری دعوت کرے تو اسے قبول کرو، اگر وہ بیمار ہو جائے تو بیمار پرسی کرو، اگر اس کا انتقال ہو جائے تو اس کے جنازے کے ساتھ جاؤ، اگر اسے کوئی مصیبت پیش آئے تو اس کی مدد کرو، اور اپنی ہانڈی میں گوشت پکنے کی مہلک سے اسے تکلیف مت پہنچاؤ، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ تنگ دستی کی وجہ سے وہ گوشت نہ پکا سکتا ہو، مگر یہ کہ اس میں سے کچھ اس کے گھر پہنچا دو، اور اپنی عمارت کو اس کی عمارت سے اس طرح بلند نہ کرو کہ اس کے گھر کی ہوا رک جائے، مگر یہ کہ اس کی اجازت سے ہو۔ اللہ رب العزت ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔